جھوٹ بولتے ہوئے کیلبری فونٹ کے بارے میں، اور وہ آڈیو ویڈیو میں دوبارہ نہیں چلانا چاہتا جس میں مشہور ہے وہ کہ لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور بیچ میں سے سب کچھ نکل آیا۔ تو راجہ عامر عباس، یہ جو توہین عدالت ہے، یہ اس کے کوئی مختلف لوگوں کے لیے مختلف قوانین ہیں؟ دیکھیے، اب اس میں آپ کو تو ہسٹری پتہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ میں اس کے بعد ہارون صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ حملہ یاد ہے آپ کو اسی پی ایم ایل این کا کیسے کیا تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جی پہلے ملک قیوم والا بھی آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد ججز کو جب یہ ووٹ کو عزت دو بات کیا چلی کہ جی یہ بک سے بھرے ہوئے ججز فیصلے کہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ پرپس کیا ہے؟ پرپس اس کا ہے but they got away every time. سر، اب they want to indulge کہ جی عدالتیں اپنا کام چھوڑ کے اب اس میں آ جائیں کہ جی یہ ایشو بن جائے کہ جی یہ بینچ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ the focus is چیف جسٹس آف پاکستان، ابھی حالیہ ججمنٹ آئی 5 ججز کی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بینچ بنانا، بینچ کی فارمیشن ایکسکلوسیولی چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے، سو موٹو کا فیصلہ کرنا ایکسکلوسیولی چیف جسٹس کی ڈومین ہے۔ جب یہ چیزیں آ گئیں تو اب وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس بینچ کی جو کمپوزیشن ہے، ایک طرف سے آپ کو نظر آئے گا جی 15 رکنی بنا دیا جائے، 13 رکنی بنا دیا جائے۔ یہ پاکستان بار کونسل نے بھی کہہ دیا کہ جی وہ بڑا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل کیا جائے، طارق صاحب کو کیا جائے۔ کہا جی ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس کے اختیارات میں مداخلت کیسے کر سکتی ہے؟ اور انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دیا۔ میں آپ کی جگہ یہ پروگرام کو ٹیک اوور کر لیتا ہوں، سوالات کرنے شروع کر دیتا ہوں اور میزبان بن جاتا ہوں۔ حالانکہ یہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوگا، لیکن لوگ ہنسیں گے، یہ کہ پاگل ہے یار، اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ بھائی چیف جسٹس آف پاکستان علامت ہے عدل کی اور عدالتی نظام کی، انہیں کہہ رہے ہیں کہ بار کونسل والے کہ آپ اس طرح بینچ روٹی کھانے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی روٹی اس میں پتہ نہیں کیا ملایا انہوں نے، وہ کہتے ہیں تصویریں بھی چلی۔